جی میرا یہ سوال ہے، مسلمان نے جس نے کلمہ پڑھا ہے چاہے وہ گنہگار ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں؟ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، کیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں، چاہے وہ گنہگار ہے؟ آئیے اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے، سمجھ کر سنیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمے کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لائق، یعنی کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ، ایک اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ مانگنا ہے ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، اور ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم پہ نہ چلو۔ اب اس اللہ کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس نے شرک کیا، اب کلمہ پڑھنے سے مطلب یہ نہیں خالی کلمہ پڑھ لیا، کلمے کے تقاضوں کو بھی جاننا، کلمے کا مطلب جاننا۔ کلمے کا مطلب یہ ہے، کلمہ اپنے پڑھنے والے سے پہلے سوال کرتا ہے کہ بھئی تو جو مجھے پڑھ رہا ہے، ایک بات پہ پہلے راضی ہو تب کلمہ پڑھنا، تب مجھے پڑھنا۔ وہ بات کیا ہے؟ اگر تو ساری برائیوں کو چھوڑنے کو تیار ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر تو ساری برائیوں کو چھوڑنے کو تیار ہے، اپنے رب سچے مالک کے حکم پہ آنے کو تیار ہے، تو کلمہ پڑھ، ورنہ پھر بیکار ہے کلمہ پڑھنا۔ اب جو انسان کسی انسان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرے، چیٹنگ بازی کرے، تو اس انسان کو غصہ نہیں آئے گا؟ اور اگر ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کریں، چیٹنگ بازی کریں، تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو اسی پرکار سے وہ چیز غلط ہے کہ ہم نے کلمہ زبان سے پڑھ لیا، لیکن ہم کلمہ پڑھنے کا جو حق ادا ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ اس لیے کلمہ، ایسے تو کلمہ ہم جو ہے طوطے کو بھی پڑھا دیں، وہ بھی پڑھتا رہے گا لا الہ الا اللہ، یا ایسے کلمہ ہم کسی کیسٹ میں بھر دیں، وہ بھی پڑھتی رہے گی ساری رات، یعنی تو خالی زبان سے پڑھنے سے نہیں، بلکہ کلمے کا مطلب سمجھیے۔ کلمے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کا حق ایک اللہ کو دو، اور محمد رسول اللہ نے بتایا کیسے دو اور کیسے جیون جینے کا طریقہ بتایا، اس طریقے پہ آنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے شرک سے بچنا ہے۔ شرک اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس انسان نے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس نے شرک کیا تو وہ کسی قیمت پہ جہنم سے نہیں بچ پائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی قیمت پہ بھی جہنم سے نہیں بچ پائے گا۔ ویسے شرک کے علاوہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ اگر چاہے تو شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس نے کلمے کا مطلب نہیں جانا اور اس نے شرک بھی کیا، اس نے خوب گناہ کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بندہ کلمے کا مطلب بھی جانے اور اللہ کا علم حاصل کرے۔ اسی لیے اسلام میں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اسے غیروں تک پہنچائے۔ جب وہ علم حاصل کرے گا تو وہ اندھیرے سے باہر نکلے گا، جہالت سے باہر نکلے گا، علم حاصل کرے گا، روشنی میں آئے گا، تو وہ پھر خود اس کا ایمان بنے گا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو سمجھے گا، اور پھر اسے جب پھیلائے گا غیر مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں، تو پھر اس کا ایمان بنے گا۔ جتنا اللہ کے بولے گا اتنی ایمان بنے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے اور انسان شرک کرتا رہے تو پھر جہنم سے نہیں بچ پائے گا، یاد رکھیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اپنے ہر گنہگار امتی کی سفارش کروں گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ صاف صاف بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ اسلام کا علم حاصل کریں، کلمے کا مطلب جانیں اور اس کو پھر پورا کریں، اس پہ عمل کریں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم توحید کو پہچانیں، ایک اللہ کی پہچان کریں، شرک سے ہم بچیں اور اسلام کو صحیح سے فالو کریں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے پیغام پر عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے اصل میں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو بھئی آپ جو ہیں اسلام مذہب کا علم حاصل کریں، اسے پھیلائیں، جہالت سے باہر نکلیں اور اللہ کا علم حاصل کر کے روشنی میں آئیں، تو انشاءاللہ آپ کلمے کا مطلب جانیں گے اور پھر آپ جو ہیں ایمان بنا سکتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، اور بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔